ایک مرتبہ دریا دجلہ میں زوردار طوفان آیا. اہل بغداد کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ پانی بڑھے اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں ڈوب جائیں. چنانچہ گھبرا کر میرے آقا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دربار میں فریاد لائے اور عرض کی حضور دریا میں طوفان آ گیا ہے, کچھ کرم فرمائیے. میرے مرشد غوث پاک نے اپنا عصا اٹھایا اور دریا دجلہ کی طرف تشریف لے آئے. پانی واقعی یعنی کہ اوپر بڑھ رہا تھا. آپ نے اس کی جو اصل حد تھی وہاں جا کر عصا گاڑ دیا, فکس کر لیا اور فرمایا کہ اے دجلہ ٹھہر جا, اسے آکے مت بڑھنا. الحمدللہ میرے مرشد کا فرمان تھا. دریا دجلہ نے اس فرمان کو اپنے سر پہ چڑھایا اور پانی اترنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ عصا تک پہنچ گیا اور الحمدللہ یہ طوفان جو تھا وہ تھم گیا. بابے ویسے کدھر نے آج کل یہ سیلاب آیا ہوا ہے, دریاؤں پہ ڈیوٹی ہے نا ان کی, کدھر نے دیکھ لیں. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. اور وہ ہستیاں جن کو یہ کلیم کیے ہوئے ہیں وہ طاقت ہی نہیں رکھتے انہیں کوئی مدد پہنچانے کی اور نہ وہ اپنی مدد خود کر سکتے ہیں. آپ یہ باتیں کر رہے ہو, کہہ رہی ہے بتا دے بارے گل ہو رہی ہے جی, ٹھیک ہے جی. باقیوں نے اپنی مدد خود کر لی ہے. جب درباروں پہ بم پھٹ رہے تھے تو کس بابے نے باہر نکل کے بم پکڑا ہے؟ 1965 کے اندر بھی سوشل میڈیا ہوتا نا تے سارے پول جڑے نے نا انہاں دی کہانیاں کھل جانیاں سن. جو اے بابے نکل کے جی سبز چولے چ نکلے سن جی. ہماری 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے, خود داتا صاحب. اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہے اس زمانے کے. راسی دیکھتے سن کوئی سبز چولے والا تے سفید داڑھی شریف والا بابا ادھر گولا آندا ہے پھڑ کے مس کر دیندا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ, لا يَتَّبِعُوكُمْ, تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ, ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو. یہ بتوں پہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے ہے, باقی بھی جو مر چکا ہے اس کو آپ اس طرح بلا کے تو اپنے ساتھ کوئی انٹریکشن کروا نہیں سکتے. جسے فٹ اسے گفٹ. باقی انبیاء کے بارے میں تو آپ آیات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مینشن بھی کر دیا. یہاں نبی علیہ السلام کے لیے بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں آ گیا کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک وہ جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا, عباد امثالکم, وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں. فدعوہم, تو انہیں پکارو. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو ہونا تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار سن لیں, چاہے وہ بت ہوں چاہے مرے ہوئے بزرگ ہوں, کوئی جواب تو آنا چاہیے جی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو پکار کے دیکھو, اگر سچے ہو نا تم اپنے دعوے میں تو ہونا چاہیے کہ تمہاری پکار کو سنیں. الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے کوئی پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکے؟ کہتے دیکھا کہ بوتا دے بارے نے تو بتوں کے پاؤں نہیں بنائے ہوئے ہوتے, انہوں نے پاؤں تو ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل سکتے؟ پاؤں تو ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتے. اسی طریقے سے جو قبر کے اندر بھی لیٹا ہوا ہے پاؤں اس کے ہیں اگر سلامت آتے. ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے کوئی ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, یا ان کے کوئی کان ہے جس سے وہ سن سکے؟ قل ادعوا شرکاءکم, اے نبی ان سے کہو کہ پکارو اپنے شریکوں کو. ثم کیدون فلا تنظرون, اور پھر تم جو کچھ میرے خلاف سازش کر سکتے ہو نا, چل سکتے ہو چلو, اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب, میرا تو حمایتی اور پش پناہ وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور وہ صرف میرا پش پناہ نہیں ہے, تمام نیکوکاروں کا جو اللہ کو پکارنے والے ہیں, موحدین ہیں, سب کا پش پناہ ہے وہ. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ, اور جن کی تم پرستش کر رہے ہو, جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا, لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ, وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, اور نہ وہ اپنی کو مدد کر سکتے ہیں. مطلب انہوں نے کیا مدد کرنی ہے, وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا, اور اگر تم بلاؤ انہیں کسی ہدایت کی طرف تو بات نہیں سن سکتے, کسی کوئی راستے کی طرف. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, تمہیں لگ تو رہا ہوگا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ بت ہوں یا بزرگان دین کی مبارک لاشیں باہر رکھی ہوئی ہوں جن کو آپ کہتے ہیں لگتا ہے ستے نے ہونی ستے نے. جناب جدوں وہ صحیح ستے ہوندے سن اور زندہ ہوندے سن اس وقت بھی نہیں کوئی سن سکتا. یعنی کسی بزرگ کے آپ سرانے کھڑے ہو کے کہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اٹھ جائے گا؟ زیادہ اونچا نہ کہ یہ اٹھ جائے گا. مطلب عام سے ویسے کہو کہ تسی تے شاہی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں سن سکتا. تو مرنے کے بعد کیسے وہ سن لے گا؟ زندہ باہر جو پڑا ہوا ہے وہ نہیں سن سکتا. خذ العفو وامر بالعرف. تو اے نبی اب دیکھیں کیا زبردست انداز ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. قبول کیجئے ان خطا کاروں کی معذرت اور حکم دیں انہیں نیک کاموں کا اور ان سے اعراض کیجئے. یعنی عفو درگزر کی روش، یہ مکی قرآن ہے نا، اس میں تو یہی ہے کہ بھئی آپ نے ان کو ڈھیل دینی ہے. ابھی موقع آئے گا قتال کا مدینے میں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اور جب کبھی آپ کو کوئی شیطان کی طرف سے خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے. إِنَّهُ سمیع علیم. بے شک وہ سننے والا، علم والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. بے شک جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جب انہیں شیطان کبھی چھوتا ہے کسی خیال سے، تذکروا فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے ہی اللہ کا ذکر آئے گا شیطان بھاگ جائے گا. سیدھی سی بات ہے. ہمارے محلے میں بھائی کہتے ہیں جی داتا صاحب مجھے روزانہ ملتے ہیں. میں نے کہا آپ ملنے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہتا ہے نہیں گستاخی ہو جائے گی. میں نے کہا آپ میرے سامنے پڑھے تو میں تو اپنی گستاخی نہیں سمجھوں گا، سوائے اس کے کہ جو شیطان ہے وہ اپنی گستاخی سمجھے گا نا. میں تو نہیں غائب ہوتا، پڑھو، میں نہیں غائب ہوتا. تو دیکھیں ان کو شیطان نے اس لیول تک کیا کہ وہ کہیں بزرگ ناراض نہ ہو. وہ کون سا بزرگ ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے سے ناراض ہو جائے، جو بخاری مسلم میں ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ صحابہ کو حضور نے گفٹ کیا ہے، اور ایک بندہ کہ جی میں بزرگ کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں گا، ناراض ہو جائیں گے. کیوں ناراض ہوں گے؟ یہ تو منو شیطان سمجھ لیا. اور بھائی یہ تو ویسے ہی وظیفہ ہے، اس میں اعظم ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ. اور شیطانوں کے بھائی جو ہے نا وہ کھینچ کر لے کے جاتے ہیں ان شیاطین کو گمراہی کی طرف. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پھر کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر پہنچا کے آتے ہیں وہ شیاطین وہاں پہ ان کو. ظاہر جب آپ خدا سے روگردانی کریں گے، جو سورہ الزخرف میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے.